السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک شخص اپنی بیوی کی قبر پر 5 سالوں تک روتا رہا۔ 5 سال تک اپنی بیوی کے غم میں آنسو بہاتا رہا۔ اس کے بعد ایک دن اس کی بیوی کی قبر میں ایسا کیا ہوا جس کو دیکھ کر شوہر کے بھی ہوش اڑ گئے، اور یہی نہیں، اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس ویڈیو کو اسکیپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کچھ قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ سند کے حساب سے کمزور ہے لیکن سبق آموز ضرور ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بڑی حسین و جمیل تھی، حسن کی ملکہ تھی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نوازا تھا، اور یہ شخص اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرنے والا تھا۔ یہ اپنی بیوی کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا کہ ایک دن اس کی بیوی کا اچانک سے انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی اس دنیا سے چل بسی۔ جب اس شخص کی بیوی کا انتقال ہوا تو اس بات کا اس کو بہت ہی گہرا صدمہ پہنچا۔ اس کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ یہی نہیں، یہ شخص کافی عرصے تک اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھ کر روتا رہا، خون کے آنسو بہاتا رہا۔ ایسا کرتے کرتے 5 سال کا وقت گزر گیا، لیکن یہ شخص اپنی بیوی کے غم میں اس کی قبر پر بیٹھ کر ایسے ہی روتا رہا، وہیں پر جاگتا اور پھر وہیں پر سو جاتا۔ اس طرح سے اس نے قبرستان میں 5 سال کا وقت بتا دیا، لیکن یہ اپنی بیوی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ پیارے دوستو، ایک دن یہ شخص اپنی بیوی کی قبر پر بیٹھا ہوا تھا اور رو رہا تھا کہ اتنے میں وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص قبر پر بیٹھ کر بے تحاشا رو رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام اس شخص کے قریب گئے اور جا کر پوچھا، میاں کیا کر رہے ہو؟ جس قبر پر بیٹھ کر تم رو رہے ہو، یہ قبر کس کی ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، حضرت، میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا، اپنی بیوی کو دل و جان سے چاہتا تھا، لیکن ایک دن میری بیوی کا اچانک سے انتقال ہو گیا اور وہ یہاں پر آ گئی ہے۔ میں جس قبر پر بیٹھ کر رو رہا ہوں، یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ اے اللہ کے نبی، میری بیوی کی انتقال نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے۔ مجھے اس بات کا اتنا گہرا صدمہ پہنچا ہے کہ میں اس کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں اب ہر وقت اللہ سے موت مانگتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے بھی موت دے دے تاکہ میں جلدی سے اپنی بیوی کے پاس چلا جاؤں، لیکن رب کریم مجھے موت بھی نہیں عطا کر رہا ہے۔ کافی عرصہ گزر گیا ہے قبر پر روتے ہوئے، اللہ میری فریاد کو نہیں سن رہا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس شخص کی یہ کیفیت دیکھی تو فرمایا، اے شخص رو مت، میں اللہ کی دی ہوئی عطا سے، اللہ کی مدد سے تیری اس بیوی کو پھر سے زندہ کر دیتا ہوں، لیکن آج کے بعد تجھے رونا نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بہت ہی خوش ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک اس قبر پر مارا اور اس قبر پر سونے والے کو آواز لگائی، اے قبر میں سونے والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ آپ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ قبر کے اندر سے ایک حبشی غلام باہر نکل آیا اور اس کی شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے تھے۔ وہ حبشی جیسے ہی قبر سے باہر نکلا، جیسے ہی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے سب سے پہلے آپ کا کلمہ پڑھا اور وہ پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس طرح سے آپ کا کلمہ پڑھتا ہوا قبر سے اٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے حبشی، یہ بتا تیرے منہ سے یہ آگ باہر کیوں نکل رہی ہے؟ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں اس منہ سے، اسی زبان سے دنیا میں لوگوں کو گالی دیا کرتا تھا۔ آج میری اسی زبان کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھی ہے۔ آج میری اسی زبان کو آگ کھا رہی ہے، اور آج میری جس شرمگاہ کو کیڑے کھا رہے ہیں، اسی شرمگاہ سے
میں دنیا میں زنا کرتا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت یہ میری بیوی کی قبر نہیں ہے، یہ قبر تو اس حبشی کی ہے، میری بیوی کی قبر اس کے ساتھ والی ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حبشی، اللہ کے حکم سے تو اپنی قبر کے اندر چلا جا۔ پھر وہ حبشی ایک بار پھر سے قبر کے اندر چلا گیا۔ پیارے دوستو، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دوسری قبر پر گئے، اپنی توجہ ڈالی، اپنا عصا کو اس قبر پر لگایا۔ پھر آپ نے کہا، اے قبر میں سونے والے، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ آپ کا صرف اتنا کہنا تھا کہ اچانک سے وہ قبر بھی پھٹ گئی اور اس میں ایک عورت اپنے بالوں کو جھاڑتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اس عورت کو دیکھتے ہی وہ شخص خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، یہی میری بیوی ہے، یہی وہ عورت ہے جس سے میں دل و جان سے محبت کرتا ہوں، جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس عورت کی جدائی نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص جا، اپنی بیوی کو لے کر چلا جا۔ وہ شخص دکھ درد کا مارا ہوا رو رو کر تھکا ہوا تھا۔ کافی عرصے سے اس نے سکون کی نیند نہیں لی تھی، اس لیے اب اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، ذرا آرام کر لیتا ہوں۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، اب آپ آرام سے سو جائیے۔ پھر وہ شخص اپنی بیوی کی گود میں اپنا سر رکھ کر سکون کی نیند سو گیا۔ اسی راستے سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ وہ شہزادہ بھی بہت حسین و جمیل تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نوازا تھا۔ اس شخص کی بیوی کی نظر اس شہزادے پر پڑی تو شہزادے پر وہ فدا ہو گئی۔ شہزادے نے بھی اس عورت کو دیکھا تو اسے بھی وہ عورت پسند آ گئی۔ پھر اشارے اشارے میں ہی دونوں کی باتیں ہوئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے شوہر کا سر اپنی گود سے اٹھا کر نیچے رکھ دیا اور خود اٹھ کر اس شہزادے کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی کہ میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ شہزادہ بھی بڑا خوش ہوا۔ اس نے فوراً ہی اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور پھر اسے اپنے گھر لے گیا۔ ادھر پیچھے اس کے شوہر کی آنکھ کھلی تو اسے اپنی بیوی وہاں کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میری محبت کہاں چلی گئی، میری بیوی کو کون لے گیا۔ ایک بار پھر سے وہ شخص پریشانی کے دلدل میں پھنسنے لگا۔ خیر اس کے بعد وہ شخص اپنی بیوی کے پیروں کے نشانات کو پکڑتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی تو ایک شہزادے کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ دیکھ کر شوہر کہنے لگا، یہ تو میری بیوی ہے، یہ یہاں پر کیسے آ گئی؟ یہ سن کر شہزادے نے کہا، اے شخص تیری بیوی کون ہے؟ یہ تو میری لونڈی ہے۔ یہ سن کر شوہر نے کہا، نہیں، یہ تو میری بیوی ہے۔ پھر شہزادے نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگا، اے عورت تو ہی بتا کہ تو کون ہے، اس کی بیوی یا میری لونڈی؟ تو عورت کہنے لگی کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتی تک نہیں، میں تو آپ کی لونڈی ہوں۔ اب تینوں میں اس بات کو لے کر تکرار چل رہی تھی۔ اتنے میں ایک بار پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ کو دیکھتے ہی وہ شوہر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ نے ہی تو میری بیوی کو زندہ کیا تھا، اب آپ یہ بتائیے کیا یہ میری بیوی نہیں ہے؟ تو یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، ہاں یہ تو تیری ہی بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت میں پھر سے پوچھ رہا ہوں، کیا تو شہزادے کی لونڈی ہے؟ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، میں اس شخص کی بیوی نہیں ہوں، میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں۔ جیسے ہی اس عورت نے ایسا کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً ہی دعا کی کہ اے مالک، جس طرح سے تو نے اسے زندہ کیا تھا اسی طرح سے پھر سے اسے مٹی میں ملا دے۔ پیارے دوستو، اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر سے مر گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو دیکھنا ہو کہ ایک شخص کفر کی حالت میں مرا، گنہگار بن کر مرا، لیکن کل قیامت کے دن جس کو مومن بنا کر اٹھایا جائے گا، جس کو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھایا جائے گا، وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے۔ وہ حبشی کفر کی حالت میں مرا تھا، لیکن جب وہ اٹھا
तो कलिमा पढ़ता हुआ उठा, और जिसे ऐसा शख्स देखना हो जो कलिमा पढ़ता हुआ मरा लेकिन कल क़यामत के दिन कुफ्र की हालत में खड़ा किया जाएगा, वो इस औरत को देख ले। ये कलिमा पढ़ती हुई मरी थी लेकिन उठी तो कुफ्र की हालत में। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके ईमान का पता नहीं चल पाता, लेकिन कल क़यामत के दिन पता चल जाएगा कि ये तो ईमान की हालत में मरा था। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बज़ाहिर ईमान वाले लगते हैं लेकिन उनकी मौत कुफ्र की हालत में होती है। अल्लाह हम सबको ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत फरमाए। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ मुबारक उस शख्स के कंधे पर रखा और फरमाने लगे, ऐ शख्स, अगर तुमने ऐसा इश्क मेरे रब्बे करीम से किया होता, इस औरत की जगह पर अगर अपने अल्लाह से मोहब्बत की होती, सालों साल गुजर गए, तुझे इसकी कब्र पर रोते हुए तूने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। काश यही इश्क तू अपने रब्बे करीम से कर लेता तो तुझे हसीनों का हसीन मिल जाता और इश्क का बादशाह यानी अल्लाह खुद मिल जाता, और फिर तुझे इन जैसी औरतों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐ शख्स, अगर तुम दुनिया से यारी लगाओगे तो याद रखना ये दुनिया बेवफा है। कभी भी बेवफा लोगों से यारी मत लगाना, कभी भी बेवफा लोगों से दोस्ती मत करना। इस बेवफा दुनिया से यारी तुझे हलाक कर देगी। दोस्ती ही लगानी है तो अपने रब्बे करीम से, अपने रब से लगाओ, वो तुम्हें दोनों जहान में कामयाब कर देगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।